تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تباہی بالکل دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہے اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آج کے اس گہرے اور تفصیلی مطالعے میں ایک ایسی ہی حیرت انگیز داستان کی پرتیں کھلی جا رہی ہیں۔ ایک ایسی قوم کی داستان جس نے بالکل آخری لمحے میں اپنی یقینی تباہی کا رخ موڑ دیا۔ بالکل صحیح، اور اسی داستان کا دوسرا متوازی حصہ یعنی دوسرا رخ ایک ایسی عظیم ہستی کے گرد گھومتا ہے جو پھپھرے ہوئے سمندر کے بیچوں بیچ ایک دیوائکل مچھلی کے تاریخ پیٹ میں قید ہو گئی تھی۔ اور یہ وہ مقام ہے کہاں جہاں انسانی نفسیات، بقا کی جدوجہد اور معجزات کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ آج کی ہماری اس گفتگو کی بنیاد جن تاریخی اور مذہبی حوالوں پر رکھی گئی ہیں وہ سورہ یونس میں بیان کردہ حضرت یونس علیہ السلام اور نینوے کی قوم کے مستند واقعات ہیں۔ ہاں، اور ان حوالوں میں نا محض ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانی رویوں، خوف اور امید کا ایک انتہائی گہرا مطالعہ چھپا ہوا ہے۔ اصل میں یہ داستان انسانی فطرت کی دو انتہائی متضاد کیفیت کو اجاگر کرتی ہے۔ صحیح بات ہے، اور یہی آج کے اس تجزیے کا اصل مقصد بھی ہے۔ یعنی یہ محض کوئی پرانی کہانی دہرانے کا وقت نہیں ہے، اس کا مقصد ان نفسیاتی، جذباتی اور روحانی پہلوؤں کو سمجھنا ہے کہ جب ہلاکت بالکل سر پر منڈلا رہی ہو تو انسان کا انفرادی اور اجتماعی رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اور ضد اور ہٹس درمی کی انتہا کے بعد جب اچانک احساس ندامت جاگتا ہے تو وہ اجتماعی توبہ کا منظر کیسا دکھائی دیتا ہے۔ صحیح، تو چلیں اس موضوع کی تہوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان حوالوں میں کیا کیا حیرت انگیز حقائق پوشیدہ ہیں۔ اس داستان کا آغاز موصل کی سرزمین سے ہوتا ہے جسے اس وقت نینوا کہا جاتا تھا۔ ہاں، تاریخی دستاویز اور روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا جو مکمل طور پر کفر، شرک اور مادی تکبر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ کہ یہ اصلاح کا کام، یعنی یہ دعوت ایک یا دو دن نہیں بلکہ مستقل 9 سال تک جاری رہی۔ 9 سال یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ بالکل، آج کے اس تیز ترین دور میں جہاں انسان کی توجہ 9 منٹ یا 9 سیکنڈ کے لیے بھی برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے، وہاں مسلسل 9 سال تک روزانہ کی بنیاد پر ایک ہی پیغام دینا اور جواب میں صرف اور صرف انکار سننا، یہ تو ایک ناقابل یقین حد تک کٹھن عمل معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس چیز کا تجزیہ کیا جائے نا تو یہ 9 سال کا طویل عرصہ دراصل اس مخصوص معاشرے کی شدید ہٹ دھرمی، تکبر اور فکری جمود کی عکاسی کرتا ہے۔ نینوے اس دور کا ایک طاقتور اور خوشحال شہر تھا۔ اچھا، اور جب کوئی خوشحال معاشرہ 9 سال تک کسی اصلاحی بات کو مسلسل مسترد کرتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے عقائد اور آبائی رسم و رواج میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں اپنی خامی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ صحیح۔ ایک پیغام لانے والے کے لیے یہ مسلسل مسترد کیا جانا، اور وہ بھی اتنے طویل عرصے تک، نفسیاتی طور پر انتہائی تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ معاشرتی تبدیلیاں عموماً کتنی سست روی کا شکار ہوتی ہیں، اور انسان اپنے پرانے طریقوں کو چھوڑنے میں کس قدر سخت مزاحمت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور اسی مزاحمت کے نتیجے میں وہ اہم ترین موڑ آتا ہے جس نے آگے چل کر پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ان روایات میں ایک بڑی واضح تفصیل ملتی ہے۔ وہ کون سی؟ وہ یہ کہ جب قوم کسی بھی طرح حق بات ماننے کو تیار نہ ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے بالآخر انہیں ایک انتہائی سخت وارننگ دے دی۔ انہوں نے بتا دیا کہ اس ہٹ دھرمی کے نتیجے میں اب ٹھیک 3 دن کے اندر ان پر عذاب آ جائے گا۔ صحیح۔ اور پھر اسی ناراضگی اور شدید مایوسی کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کے حتمی حکم کا انتظار کیے بغیر ہی اس بستی سے نکل گئے۔ بظاہر یہ ایک عام سا فیصلہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے آنے والے تمام غیر معمولی واقعات کی بنیاد رکھ دی۔ یہاں اس انسانی پہلو کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ پیغام پہنچانے والے کا اپنی قوم سے مکمل طور پر مایوس ہو جانا، مسلسل مسترد کیے جانے کے بعد غصے میں آ جانا، یہ ایک انتہائی فطری انسانی رد عمل تھا۔ انسان آخرکار تھک کے بغاوت کر بیٹھتا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے ایک تھکاوٹ تو ہوتی ہے، لیکن الہی نظام کی پیچیدگی یہ ہے کہ وہاں ہر قدم ایک خاص حکم اور ترتیب کے تحت اٹھنا ہوتا ہے۔
حتمی اجازت سے پہلے ان کا وہاں سے روانہ ہو جانا ہی وہ کڑی تھی جس نے ان کے ذاتی سفر کو ایک کٹھن اور غیر معمولی امتحان میں بدل دیا۔ یہ اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ ہے کہ عظیم تر مقاصد میں ذاتی جذبات اور مایوسی پر قابو پانا کتنا اہم ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور دوسری طرف ان کے بستی سے جانے کے بعد ننوے میں جو کچھ ہوا، ان دستاویز میں اس کی منظر کشی اس قدر ہیبت ناک ہے کہ اسے پڑھ کر ایک عجیب سی جھرجھری طاری ہو جاتی ہے۔ حالات اچانک بدل گئے تھے۔ بالکل، آسمان پر اچانک خوفناک سیاہ بادل چھا گئے، ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا، اور سب سے لرزہ خیز بات یہ تھی کہ وہ عذاب ان لوگوں کے سروں کے محض 1 میل یا اس سے بھی کم فاصلے تک آ پہنچا۔ یعنی موت بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاں، تباہی اور زندگی کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ نفسیاتی نقطہ نظر سے یہاں ایک بہت ہی غیر معمولی طرز عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، جب انسان موت کو اتنے قریب بالکل اپنے سر پر کھڑا دیکھتا ہے تو عموماً اس پر ہوس بختی طاری ہو جاتی ہے۔ یا تو معاشرے میں ایک بے ہنگام افراتفری پھیل جاتی ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، یا پھر لوگ مایوسی کے گہرے اندھیرے میں ڈوب کر بالکل ہار مان لیتے ہیں کہ اب تو سب ختم ہو گیا۔ ہاں، عام طور پر تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن نینوے کے لوگوں کا رد عمل اس عمومی انسانی رویے سے یکسر مختلف تھا۔ اس شدید گھبراہٹ کے عالم میں بجائے اس کے کہ وہ بھاگتے، انہوں نے اپنے ایک بزرگ عالم سے رجوع کیا، جن کی رہنمائی نے ان کے لیے بچاؤ کا وہ واحد راستہ کھولا جو اپنے غرور کو مٹا کر مکمل سپردگی کی طرف جاتا تھا۔ اور جس طریقے سے انہوں نے یہ سپردگی اختیار کی، وہ تفصیلات اس پورے واقعے کا سب سے طاقتور اور یادگار حصہ ہیں۔ ان حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام سی کسی بند کمرے میں مانگی گئی معافی نہیں تھی۔ ہرگز نہیں۔ وہ بستی کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو لے کر بستی سے باہر کھلے میدان یا جنگل کی طرف نکل گئے، یہاں تک کہ ان کے چوپائے اور پالتو جانور بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنے تمام آرام دہ، قیمتی اور رتبے کو ظاہر کرنے والے لباس اتار دیے اور ان کی جگہ توبہ کے خردرے کپڑے پہن لیے، جو کہ اس دور میں انتہائی عاجزی، غربت اور ندامت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ صحیح۔ اور ان روایات میں جو سب سے دل خراش منظر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے دور کر دیا۔ اس شور، اس آؤ بکا، ماؤں کی تڑپ اور بچوں کے رونے کی آوازوں کا تصور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اجتماعی بے بسی کو ایک عروج پر پہنچا دیا تھا۔ یہ جو بچوں کو ماؤں سے الگ کرنے کا عمل تھا نا، یہ دراصل ایک بہت گہرا اور حیران کن علامتی اظہار تھا۔ اچھا۔ یہ اس بات کا عملی اعتراف تھا کہ جس طرح یہ معصوم بچے اپنی ماؤں کے بغیر سراپا بے بسی ہیں، بالکل اسی طرح یہ پوری قوم اپنے رب کی رحمت کے بغیر اس کائنات میں مکمل طور پر تنہا اور بے بس ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کو ظاہر کرنے کا انتہائی مؤثر طریقہ تھا۔ انہوں نے اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنے ظاہری حلیے اور ماحول میں مجسم کر دیا، اور تاریخی اعتبار سے قرآنی حوالوں کے مطابق انسانی تاریخ میں نینوے کی یہ واحد قوم تھی جس نے عذاب کے آثار، یعنی وہ سیاہ بادل اور دھواں، بالکل سامنے دیکھ لینے کے بعد توبہ کی۔ ہاں، عموماً عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بالکل، عام طور پر تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب عذاب سر پر آ جائے تو مہلت کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل اس قدر خالص تھا کہ انہیں معافی مل گئی اور وہ رسوائی کا عذاب ان پر سے ٹل گیا۔ ان کا بچ جانا تاریخ کا ایک بہت بڑا اور منفرد استثناء ہے۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک لاجواب باب ہے، لیکن ایک طرف نینوے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، موت کے بادل چھٹ رہے تھے، تو دوسری جانب جس ہستی نے اس بستی کو چھوڑا تھا، ان کا اپنا سفر ایک اور ہیبت ناک موڑ لے رہا تھا۔ ہاں، تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نینوے سے نکل کر سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ وہاں سے وہ مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن سفر کے دوران اچانک بالکل بیچ سمندر میں وہ کشتی پر اسرار طور پر رک گئی، بغیر کسی وجہ کے۔ حیرت کی بات یہی تھی کہ نہ کوئی طوفان تھا، نہ ہوا مخالف تھی، اور نہ ہی کوئی چٹان وہاں تھی، بس کشتی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس زمانے کے سمندری سفر اور ملاحوں کی نفسیات کا مطالعہ یہاں ایک نیا زاویہ فراہم کرتا ہے۔
آج کے دور میں اگر کوئی جہاز یا کشتی رک جائے تو سب سے پہلے انجن یا کسی ٹیکنیکل خرابی کو چیک کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے۔ لیکن اس قدیم دور کے لوگ جو سمندر کی بے رحم موجوں اور موسموں کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، وہ طبعی وجوہات سے زیادہ مافوق الفطرت وجوہات پر یقین رکھتے تھے۔ جب ایک کشتی بغیر کسی ظاہری وجہ کے بیچ سمندر میں کھڑی ہو جائے تو ان کا ماننا تھا کہ یہ کسی غیبی طاقت کی شدید ناراضگی کا نتیجہ ہے۔ ان کی سوچ فوراً اس طرف جاتی تھی کہ ضرور اس کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جو کوئی بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہے، یا کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے اور اس ایک شخص کی وجہ سے پوری کشتی خطرے کی زد میں ہے۔ صحیح۔ اور اسی تجسس، خوف اور سمندری تہمہ پرستی کے تحت ان ملاحوں نے فیصلہ کیا کہ قرہ اندازی کی جائے تاکہ اس مبینہ قصوروار شخص کی نشاندہی ہو سکے۔ ان تفصیلات میں ایک حیران کن اعداد و شمار ملتے ہیں۔ ہاں، قرہ ایک بار نہیں ڈالا گیا۔ بالکل، قرہ اندازی ایک بار نہیں کی گئی، کیونکہ ہو سکتا ہے پہلی بار اسے محض ایک اتفاق سمجھ لیا گیا ہو۔ 2 بار بھی نہیں بلکہ پورے 3 بار قرہ ڈالا گیا۔ اور شماریاتی لحاظ سے اس حیرت انگیز اتفاق کو دیکھیے کہ تینوں بار نام حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نکلا۔ تینوں بار؟ ہاں، جب تیسری بار بھی وہی نام سامنے آیا تو ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے حالات کی نزاکت اور اس کے پیچھے چھپے اشارے کو بخوبی سمجھ لیا اور بغیر کسی مزاحمت کے خود کو سمندر کی ان بے رحم اور گہری لہروں کے حوالے کر دیا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ قرہ اندازی کا عمل واقعی محض ایک اتفاق نہیں تھا۔ ایک بھری ہوئی کشتی میں 3 بار لگاتار ایک ہی نام کا نکلنا اس بات کی واضح نشانی تھی کہ یہ سب کچھ ایک خاص الہی ترتیب اور کائناتی نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ان کا خود کو رضاکارانہ طور پر سمندر میں گرا دینا دراصل کوئی مایوسی کا عمل نہیں تھا، بلکہ اپنے رب کے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا تھا جس کا ادراک انہیں اس وقت پوری طرح ہو چکا تھا۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ الہی نظام سے بھاگ کر کہیں جایا نہیں جا سکتا۔ یہاں آ کر اس داستان میں جو سنسنی پیدا ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی انسانی تصور سے بالاتر ہے۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق جیسے ہی وہ سمندر میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک دیوائکال مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اور ان روایات میں ایک بہت ہی خاص نقطے کی نشاندہی کی گئی ہے جس پر جتنا غور کیا جائے کم ہے۔ وہاں ایک واضح حکم موجود تھا۔ بالکل، وہ یہ کہ اس مچھلی کو اللہ کی طرف سے واضح اور سخت حکم دیا گیا تھا کہ یہ جسم تمہاری غذا نہیں ہے، اس کے گوشت کو، اس کی ہڈیوں کو رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ تمہارا پیٹ اس شخص کے لیے محض ایک عارضی قید خانہ ہے۔ یہ نقطہ حیاتیاتی اور روحانی دونوں اعتبار سے بے حد گہری معنویت رکھتا ہے۔ ذرا اس بات کا تجزیہ کیا جائے کہ ایک بہت بڑی مچھلی کا پیدا، جہاں عام طور پر ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے، جہاں کا ماحول انتہائی تیزابی اور دم گھٹنے والا ہوتا ہے، اسے اچانک ایک محفوظ قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ خود میں ایک عجیب معجزہ ہے۔ یہ مکمل طور پر ایک خدائی معجزہ تھا کہ طبعی قوانین کو، کیمسٹری اور بائیولوجی کے اصولوں کو ایک انسان کی بقا کے لیے عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ اور یہ کوئی عام قید نہیں تھی، یہ ایک ایسی قید تھی جہاں کوئی ٹھوس دیوار نہیں تھی، کوئی لوہے کی زنجیر نہیں تھی، بلکہ چاروں طرف صرف اور صرف دبیر اندھیرا، حبس اور ناامیدی تھی۔ اس اندھیرے کی شدت کا اندازہ لگانا عام حالات میں ممکن ہی نہیں ہے۔ ان حوالوں میں جس تاریکی کا ذکر ہے وہ تحری تاریکی تھی، سمندر کی انتہائی گہرائیوں کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، اور پھر اس کے اوپر ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ کا گھپ اور ناگوار اندھیرا۔ بالکل۔ اس شدید تاریکی، تنہائی اور احساس محرومی کے ماحول میں جہاں ظاہر بچاؤ کی کوئی ادنا سی امید، روشنی کی کوئی کرن اور کوئی سہارا موجود نہیں تھا، وہاں سے ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہ مشہور اور طاقتور دعا مانگی جو آج بھی اتنی ہی اثر انگیز سمجھی جاتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی سخت اور اس کی گہرائی واقعی کمال کی ہے۔ اگر ان الفاظ کے چناؤ پر غور کیا جائے تو اس میں ایک بہت ہی غیر معمولی بات نظر آتی ہے۔ اس پوری دعا میں کوئی براہ راست التجا یا مانگ شامل نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے یا میری جان بچا لی جائے۔ صحیح، ایسا ہی ہے۔ اس کے بجائے اس کے 2 واضح حصے ہیں۔ پہلا حصہ مکمل طور پر اللہ کی پاکی، اس کی عظمت اور اس کی وحدانیت کے بیان پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ اپنی غلطی،
اپنی کوتاہی کا نہایت کھلے دل سے اور غیر مشروط اعتراف ہے۔ یہ اعتراف کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ بالکل یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے نجات کا راستہ کھلتا ہے۔ اپنی خامی کو تسلیم کرنا، حالات کا الزام کسی اور پر ڈالنے کے بجائے اپنی غلطی کا اقرار کرنا، یہ وہ طاقتور اور شفاف عمل تھا جس نے سمندر کی ان تمام تاریکیوں کو چیر کر عرش تک رسائی حاصل کی۔ اور اسی خرے اعتراف کے نتیجے میں اس مچھلی کو حکم ملا کہ وہ انہیں زندہ سلامت ساحل پر اگل دے۔ پھر وہاں کیا ہوا؟ ان روایات کا مطالعہ کرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچا جاتا ہے جہاں مچھلی انہیں ساحل پر اگل دیتی ہے تو ان کی جسمانی حالت کا جو احوال ملتا ہے وہ بہت کربناک ہے۔ ایک طویل عرصے تک سورج کی روشنی، تازہ ہوا اور مناسب خوراک سے دور ایک سمندری مخلوق کے پیٹ میں رہنے کے بعد وہ اس وقت بالکل بے بس، ناتواں اور شدید بیمار حالت میں تھے۔ ان کی جلد انتہائی حساس ہو چکی تھی اور جسم میں کھڑے ہونے کی بھی کوئی طاقت باقی نہیں تھی۔ اور بالکل اسی بے بسی کی حالت میں ان حوالوں میں ایک اور نہایت ہی لطیف اور شفقت بھرے منظر کا ذکر ملتا ہے۔ قدرتی قوانین کی بات کی جائے تو ریتیلے اور گرم ساحل پر عام طور پر سایہ دار درخت نہیں اگتے۔ بالکل نہیں اگتے۔ ان روایات خاص طور پر ایک کدو کے درخت، جسے عربی میں یختین کہا جاتا ہے، اس کے اگائے جانے کا ذکر کرتی ہیں۔ اللہ نے خاص ان کی صحت یابی کے لیے وہاں راتوں رات وہ درخت اگایا۔ اس کی سائنسی اور طبی وجوہات بھی بہت دلچسپ ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کدو کے درخت کے پتے بہت چوڑے، نرم اور سایہ دار ہوتے ہیں۔ اس کی تاثیر انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہے، جو کہ حساس جلد کے لیے بہت سکون بخش تھی۔ اور اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کی بو کی وجہ سے اس پر مکھیاں یا دیگر حشرات نہیں بیٹھتے۔ یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ یہ اس بات کا ایک بہت ہی خوبصورت ثبوت ہے کہ جب انسان سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہونے کے بعد ملنے والی راحت اور نگہداشت کس قدر تفصیلی اور ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس شاندار نگہداشت کے بعد جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے اور انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر لی تو وہ اپنی اسی قوم کی طرف واپس پلٹے۔ اور یہ اس پوری داستان کا وہ نقطہ عروج ہے جسے پڑھ کر انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک شاندار واپسی۔ جس قوم کو وہ مکمل طور پر ہٹ دھرم پا کر اور ہلاکت کے دہانے پر چھوڑ کر گئے تھے، جب وہ ان کے پاس واپس پہنچے تو منظر بالکل مختلف تھا۔ وہ 1,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل بستی نہ صرف تباہی اور عذاب سے محفوظ تھی، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص سچے دل سے ایمان لا کر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا اور ایک ایسا انقلاب جس کی شاید کسی بھی انسانی عقل کو رتی برابر بھی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ اس حیران انگیز اختتام سے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال انسانی ارتقاء، معاشرتی تبدیلیوں اور اجتماعی نفسیات سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا واقعی حالات بدلنے کے لیے ہمیشہ کسی بیرونی معجزے کا انتظار ضروری ہوتا ہے، یا محض سچے دل سے کی گئی ایک اجتماعی کوشش، اپنے رویوں پر ایک گہری نظر اور سچی ندامت کسی بھی معاشرے کا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے؟ 1,00,000 سے زائد لوگوں کا ایک ساتھ پلٹنا اور اپنے پرانے فرسودہ طریقوں کو چھوڑ دینا، یہ ثابت کرتا ہے کہ ہدایت، سچائی اور اصلاح کی طرف واپسی کے دروازے کبھی مکمل طور پر بند نہیں ہوتے، چاہے حالات بظاہر کتنے ہی نا امید، تاریک اور ناقابل واپسی کیوں نہ لگ رہے ہوں۔ ان تمام تاریخی حقائق اور تجزیوں کو سمیٹتے ہوئے یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اس سارے سفر کا اصل لب لباب کیا ہے؟ اس تفصیلی جائزے میں ایک قوم اور ایک فرد دونوں کا متوازی سفر دیکھا گیا۔ ان دستاویز اور روایات سے جو سب سے بڑا اور ٹھوس سبق سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کوئی انسان کسی مچھلی کے اندھیرے اور خوفناک پیٹ میں تنہا قید ہو جہاں کوئی اس کی آواز سننے والا نہ ہو، یا پھر پوری کی پوری قوم ہلاکت اور تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑی ہو کر موت کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہو، سچے دل سے اپنی خامیوں کا اعتراف اور رجوع کرنا تاریخ کے دھارے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تبدیلی کا آغاز ہمیشہ اندرونی اعتراف سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ معلومات، علم اور تاریخی حوالوں کی اصل قدر تبھی ثابت ہوتی ہے جب ان پر گہرائی سے غور کیا جائے، ان کے پس پردہ محرکات کو سمجھا جائے
اور ضرورت پڑنے پر انہیں اپنے رویوں، سوچ کے زاویوں اور زندگیوں میں عملی تبدیلی لانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ محض گزرے ہوئے کل کے تاریخی حقائق نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی نفسیات، بقا کی جدوجہد اور روحانی بیداری کے وہ لازوال اصول ہیں جو دنیا کے ہر دور میں اور ہر انسان کے لیے یکساں کارآمد ہیں۔ یہ ایک بہت ہی جامع اور خوبصورت نتیجہ ہے، اور اس سے پہلے کہ اس علمی سفر کو آج یہیں روکا جائے، ان دستاویز نے ایک ایسا منظر دکھایا ہے جو طویل عرصے تک ذہن پر نقش رہنے والا ہے۔ روایات میں بیان ہوا کہ نینوے کے لوگوں نے اپنی بے بسی اور ندامت دکھانے کے لیے اپنے مرتبے کو بھلا کر ماؤں کو بچوں سے الگ کیا اور تاڑ کے کھردرے کپڑے پہنے، تاکہ ان کی ظاہری حالت ان کی اس اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی مکمل عکاسی کر سکے۔ صحیح بات ہے۔ آج کے اس جدید، مصروف اور بظاہر انتہائی محفوظ دور میں جب انسان پر کوئی ذاتی، معاشی یا اجتماعی سیاہ بادل منڈلاتا ہے تو وہ کون سا علامتی طاط ہے جسے پہننے کی ضرورت ہے؟ آج کے دور میں اپنے غرور، علم اور ٹیکنالوجی کی انا کو مکمل طور پر ختم کر کے وہ خالص اور بے ساختہ عاجزی کیسی دکھائی دیتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ حقائق کی تلاش، علم کا حصول اور خود احتسابی کا یہ سفر ہمیشہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ علم اور جستجو کے کسی نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ پھر کسی گہرے مطالعے میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔